اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ BA پارٹ 2 کے جو صحافت کے گیسٹ پیپر ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بچے جو گیسٹ پیپر ہوتا ہے وہ ایک استاد کا تجربہ ہوتا ہے، تو اپنے تجربے کی بنا پر میں نے آپ کے لیے 10 کے قریب کچھ سوال جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ آپ ان سوالات کو تیار کریں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہی سوال جو ہیں وہ یونیورسٹی کے پیپرز کے اندر جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ تو بچے یہ سوال جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، ان سوالات کو میں پڑھتا بھی جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا سا میں آپ کو یہ تعارف کرواتا جاؤں گا تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو سوالات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا، تشریح اس کی کرتا جاؤں گا کہ ان سوالات کے اندر جو ہے وہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو بچے جو پہلا ہمارا سوال ہے وہ ہے دنیا میں طباعت اور اشاعت کی تاریخ پر نوٹ لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس سوال میں ہم طباعت اور اشاعت کی مختصر تاریخ کا ذکر کریں گے اور سب سے پہلے ہم بتائیں گے تحریر کا فن کیسے ایجاد ہوا، لوگوں نے کیسے لکھنا سیکھا۔ تو اس کے بعد ہم آپ نے اس سوال کے اندر ذکر کرنا ہے قلمی کتب کا آغاز کیسے ہوا۔ تو بچے ہاتھ سے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر لکھا گیا تھا وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیپی رس جو درخت ہے اس کی چھال کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ تو لہذا پھر اس کے بعد ٹھپے کی چھپائی ہوئی اور ٹھپے کی جو چھپائی ہے بچے وہ چین سے شروع کی گئی۔ چین کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ٹھپے کی چھپائی کا آغاز کیا۔ پھر ہم کاغذ کے بارے میں بتائیں گے کہ سائلون وہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ کاغذ ایجاد کیا، اور پھر اس کے بعد اسی سوال کے اندر ہم جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ٹھپے کی چھپائی کا آغاز کریں گے کہ یورپ کے اندر ٹھپے کی چھپائی کا جو آغاز ہے وہ 1423 میں ہوا۔ پھر اس سے آگے جب تھوڑا سا بڑھیں گے تو ہم ذکر کریں گے انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ولیم کیکسٹن نامی وہ شخص تھا جس نے ٹھپے کی چھپائی کا جو ہے وہ آغاز کیا اور اس نے تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ کتابیں شائع کی تھی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے برصغیر کا۔ تو بچے 1557 میں باقاعدہ طور پر ہندوستان کے شہر گوا کے مقام پر باقاعدہ طور پر پہلا چھاپا خانہ لگایا گیا اور وہاں سے جو ہے وہ پہلی کتاب جو ہے وہ شائع کی گئی اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ اصول مسیحیت تھا۔ تو بچے اس سوال کے اندر آپ نے اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ طباعت اور اشاعت کی تاریخ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد بچے دوسرا سوال ہمارا جو ہوگا وہ ہے امریکہ کے ابتدائی اخبارات پر نوٹ لکھیں۔ جیسا کہ بچے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جب دریافت ہوتا ہے تو اس کی دریافت کے فوراً بعد برطانیہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ تو لہذا اس سوال کے اندر آپ نے دو حصے جو ہیں وہ بنانے ہیں۔ اس سوال کے 2 حصے آپ بنائیں گے۔ ایک جو حصہ آپ نے بنانا ہے وہ ہے امریکہ کی آزادی سے قبل جو اخبارات ہیں اس کا ذکر آپ کریں گے، اور دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہوگا امریکہ کی آزادی کے بعد کے اخبارات۔ تو لہذا اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ بینجمن ہیرس وہ پہلا شخص تھا جس نے امریکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اخبار جاری کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ طور پر امریکہ کی آزادی سے قبل جو اخبارات شائع ہوتے تھے ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے اور اس زمانے کی جو صحافت ہیں وہ کس طرح کی تھی۔ تو بچے امریکہ کی آزادی سے پہلے جو اخبارات امریکہ کے اندر شائع ہوتے تھے ان کی سرخیوں کا جو سائز ہے وہ ہلکا سا عام خبر سے زیادہ بڑا ہوتا تھا، اور سرکاری اعلانات جو ہے وہ اخبار کے اندر شائع ہوتے تھے، اور ایک ہی شخص جو ہے وہ ایڈیٹر ہوتا تھا۔ اسی طرح بچے اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ ہے امریکہ کی آزادی کے بعد جو ہے وہ اخبارات کی کیا خصوصیات تھی۔ تو اس زمانے میں ڈاک کے ذریعے جو ہیں وہ خبریں حاصل کی جاتی تھی، سرکاری اعلانات جو ہیں وہ بھی اس اخبار کے اندر جو ہے وہ شائع ہوتے تھے، اور مقامی خبروں کو بھی بہت زیادہ ٹائم دیا جاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ کم قیمت اخبارات شائع ہوتے تھے۔ تو لہذا بچے اس انداز سے آپ نے جو ہے وہ امریکہ کے ابتدائی اخبارات جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بچے سوال جو میں نے شامل کیا ہے وہ انگریز دور کے اوائل میں انگریزی اخبارات پر نوٹ لکھیں۔ بچے اس سوال کو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی یہ سوال ہے کیا۔ سوال یہ ہے انگریز دور کے اوائل سے مراد ہے ابتدا، شروع۔ جب انگریز ہندوستان میں آتے ہیں
تو ان کے ہندوستان میں آنے کے بعد جو انگریزی اخبارات شائع ہوئے بچے وہ کون کون سے اخبارات تھے؟ تو لہٰذا یہاں آپ نے برطانیہ کے انگریزی اخبارات کا ذکر نہیں کرنا، آپ نے ان اخبارات کا ذکر کرنا ہے جو انگریزوں نے ہندوستان کے اندر شائع کریں۔ تو بچے ہندوستان کا سب سے پہلا چھپنے والا انگریزی جو اخبار ہے اس کا نام ہے بنگال گزٹ، جس کو ہکی گزٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہکی گزٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس اخبار کو 29 جنوری سن 1780 کو جیمز آکس ہکی نامی انگریز نے جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی شائع کرنے کی؟ ایک تو اس کی ذاتی دشمنی تھی انگریزوں کے ساتھ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور اس کے علاوہ اس کو تجارت میں خسارہ ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ اخبار جو ہے وہ جاری کیا۔ پھر آپ نے بچے جو ہکی گزٹ ہے اس اخبار کی کچھ خصوصیات بتانی ہیں، اور خصوصیات میں آپ بتائیں گے کہ اس کے اندر اشتہارات شائع ہوتے تھے، جھوٹی خبریں جو ہیں وہ شائع ہوتی تھی، حکومت کا احتساب کرنے کے لیے اخبار جاری کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو کرپشن ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ اخبار جو ہے وہ جیمز آکس ہکی نے جاری کیا تھا۔ اسی طرح بچے چونکہ یہ انگریزی اخبارات کا ذکر کریں گے تو جیمز آکس ہکی کا پہلا بنگال گزٹ اخبار تھا، اور اس کے بعد بچے 1780 ہی میں جو ہے وہ پیٹر ریڈ نامی ایک صحافی نے حکومتی سرپرستی میں 1780 کو انڈین گزٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ اس کے بعد بچے گلیڈ ون وہ شخص تھا جس نے کلکتہ گزٹ سن 1784 میں یہ اخبار جاری کیا تھا۔ لہٰذا انگریز دور کے اوائل میں جو پہلے 3 اخبار تھے بنگال گزٹ میں نے آپ کو بتایا جو کہ ہکی گزٹ کے نام سے مشہور ہوا، اور انڈین گزٹ، اور اس کے علاوہ کلکتہ گزٹ، یہ ان 3 اخبارات کا آپ ذکر کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے اوپر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ زیادہ توجہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بچے چوتھا سوال ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی میں صحافت کے کردار کو بیان کریں۔ بچے اس سوال کے اندر آپ نے صحافت کے اس کردار کو ظاہر کرنا ہے جو 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے کردار ادا کیا تھا، یا سادہ الفاظ کے اندر یہ 1857 کی جنگ آزادی کروانے میں اور لڑوانے میں صحافت نے کیا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ تو لہٰذا اس سوال کو آپ نے اس انداز سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے کہ اس دور میں جو انگریزوں کے اخبارات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے تھے، اور اس زمانے کے جو مسلمانوں کے اخبارات تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جرأت مندانہ تبصرے لکھیں، اور پھر اخبارات نے بادشاہ اور عوام میں رابطے کا ذریعہ بنے۔ پھر جو ہے وہ حکومت پر یہ اخبارات تنقید کرتے تھے، اور دلی کی صحافت کا خاتمہ۔ تو اس طرح کی کچھ ہیڈنگز ہیں جو آپ نے باقاعدہ طور پر اس سوال کے اندر لکھنی ہیں۔ اس کے بعد بچے بڑا ہی اہم ترین سوال، سر سید احمد خان اور مولانا ظفر علی خان کی صحافت پر نوٹ لکھیں۔ بچے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو انگریزی اخبارات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈے کی ایک منظم مہم انہوں نے شروع کر رکھی تھی، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے جا رہے تھے۔ تو لہٰذا اس زمانے میں سر سید احمد خان کی شخصیت ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنی صحافت کے ذریعے سے جو ہے وہ انگریزی صحافت کا اور انگریزوں کے پروپیگنڈے کا جو ہے وہ جواب دیا۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان نے بچے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی 1863 میں، اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے اس اخبار نے بھی مسلمانوں کی ترجمانی کی، اور اس کے بعد انہوں نے 24 دسمبر 1870 کو ایک شعرا افاق اخبار جس کو رسالہ تہذیب الاخلاق کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی جاری کیا۔ تو لہٰذا یہ آپ نے سر سید خان کا ذکر کرنا۔ اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان کا بچے آپ جانتے ہیں کہ زمیندار اخبار جو 1903 میں ان کے والد مولوی سراج الدین نے یہ اخبار جاری کیا تھا، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے 1909 میں تو مولانا ظفر علی خان نے اس اخبار کو سنبھال لیا، اور مولانا ظفر علی خان نے زمیندار اخبار کے ذریعے سے مسلمانوں کے حقوق کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ترجمانی کی۔ تو اس طرح مولانا ظفر علی خان
کا ایک تو آپ نے باقاعدہ طور پر بچے زمیندار اخبار کی خصوصیات لکھنی، اور اس کے علاوہ انہوں نے 1917 میں جو ایک علمی رسالہ جس کو جو ہے وہ ستارہ صبح کا نام دیا جاتا ہے، ستارہ صبح کا نام دیا جاتا ہے، اس کا بھی بچے سوال کے اندر آپ نے ذکر کرنا ہے۔ بچے 7واں سوال، روزنامہ جنگ اور نوائے وقت پر جو ہے وہ نوٹ لکھیں۔ روزنامہ جنگ اور نوائے وقت بڑا اہم ترین بچے یہ سوال ہے۔ اس سوال کے اندر بچے سب سے پہلے تو آپ جنگ اخبار کا تعارف کروائیں گے، مثال کے طور پر بتائیں گے کہ جنگ اخبار جو ہے وہ 1940 کو جو ہے وہ میر خلیل الرحمن نے دلی سے جاری کیا، اور یہ مسلمانوں کی اور مسلم لیگ کی ترجمانی کے لیے بچے یہ اخبار جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی سپورٹ کرنے کے لیے اخبار جاری کیا گیا تھا، اور جب 1947 میں پارٹیشن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو ہندوؤں نے جو ہے وہ اس اخبار کے دفاتر جو کہ دلی میں موجود تھے ان کو جلا دیا، اور اس کے بعد جو خلیل الرحمن ہے وہ اپنے اس اخبار کو جو ہے وہ لے آتے ہیں کراچی، اور یہ کراچی سے شائع ہونا شروع ہو گیا۔ تو بچے ہلکا سا آپ نے تعارف کروانا ہے، اور تعارف کروانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جنگ اخبار کی خصوصیات بیان کرنی ہے۔ اب اس میں چیدہ خصوصیت کیا ہوگی؟ آپ بتائیں گے کہ میک اپ، جنگ اخبار کا جو میک اپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، باقاعدہ رنگین تصاویر شائع کی جاتی ہیں، کمپیوٹر پر کمپوزنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ہر خبر کی ایک بڑی سرخی ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے، پھر اس کا بقیہ حصہ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ فلمی ایڈیشن، فلموں کی جو خبریں ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، شوبز کی خبروں کا خصوصی طور پر ایڈیشن بھی اس اخبار کے اندر جاری ہوتے ہیں، جیسے یہ 11 ستمبر آ رہی ہے، 6 ستمبر آ رہی ہے، تو خصوصی ایڈیشن کے طور پر اس طرح کی خبریں شائع ہوں گی۔ پھر انٹرنیٹ ایڈیشن، آپ بچے جنگ اخبار کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے نوائے وقت اخبار کا بھی آپ نے ایسے ہی تعارف کروانا ہے، اور نوائے وقت جو اخبار ہے اس کا پہلے تعارف کروائیں گے کہ 23 مارچ جس دن بچے قرارداد لاہور کا جلسہ ہوتا ہے لاہور کے اندر، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر جو ہے وہ نوائے وقت اخبار جو ہے وہ حمید نظامی نے جاری کیا، اور یہ بچے شروع میں 15 روزہ اخبار تھا، تو پھر اس نے 1942 میں ترقی کی اور یہ ہفتہ روزہ بن گیا، ہر 7 دن کے بعد یہ جاری ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ 1944 میں روزنامہ بن گیا۔ تو بچے ہلکا سا تعارف کروانے کے بعد آپ اس اخبار کی خصوصیات بتائیں گے، اور سیم اس کی خصوصیات میک اپ کا ذکر کریں گے، یہ بڑا خوبصورت انداز میں رنگین تصاویر کے ساتھ یہ اخبار چھپتا ہے۔ اس اخبار کے اندر مدلل اداریے جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ خبریں اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، فوٹوگرافرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے، سب ایڈیٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر یہ اخبار جو ہے وہ میگزین بھی شائع کرتا ہے، بچوں کا ایڈیشن، بچوں کے لیے جو ہے وہ خبریں اور لطیفے وغیرہ جو ہیں وہ شائع کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ اخبار جو ہے وہ خبر رساں اداروں کی خدمات بھی لے رہا ہے، جو مختلف ادارے اس کو خبریں دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کا بھی انٹرنیٹ ایڈیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے ایک بہت اہم ترین سوال ہے جس کو ہم ابھی ذکر جس کا کریں گے، رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس 1988، پھر بچے جس کو RPPO کہا جاتا ہے۔ تو بچے یہ بیسیکلی ایک آرڈیننس تھا، یہ 6 ستمبر 1988 کو غلام اسحاق خان جو کہ عبوری صدر بنے تھے، ان کی حکومت نے جو ہے وہ یہ جو پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس جو 1963 میں جو ہے وہ ایوب خان کی حکومت نے جاری کیا تھا، اس میں ترمیم کر کے، اس میں تبدیلی کر کے جو ہے ایک نیا آرڈیننس جاری کیا جس کو RPPO کہتے ہیں۔ بچے 1963 کے اندر یہ جو سوال ہے رجسٹر 8 نمبر، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس بھی ہے۔ یہ جو آرڈیننس 1963 میں جنرل ایوب خان نے جاری کیا تھا، اس کی حکومت نے جاری کیا تھا، اس کے اندر 1988 میں غلام اسحاق خان کی حکومت نے تبدیلی کی، اور تبدیلی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نام تبدیل کر کے، اس میں تبدیلی کر کے اس کا نام جو ہے وہ رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس جو ہے وہ رکھ دیا۔ بچے یہ بیسیکلی آرڈیننس کیا تھا، حکم نام کیا تھا؟ اخبارات کے حوالے سے پالیسیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اخبار جاری کرنا ہے تو ایک شخص کو اخبار جاری کرنے کی جو ڈکلریشن ہے، جو اجازت نامہ ہے، وہ کیسے حاصل کریں گے، یہ اس کے اندر آپ ذکر کریں گے۔ پھر اس آرڈیننس کے اندر قابل گرفت جرائم کیا ہیں، اخبارات کو جن چیزوں کو لکھنے سے، شائع کرنے سے روکا گیا ہے،
اگر وہ چیزیں اخبارات لکھیں گے تو ان کو جو ہے وہ کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، تو اس طرح کا آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح بچے سوال نمبر 9 ہے، پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1963 پر نوٹ لکھیں۔ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1963 پر جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے۔ تو بچے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس جو ہے اس کا نفاذ 1960 میں ایوب خان کی حکومت نے کیا، لیکن اس کو سنیے گا ذرا، لیکن اس کو 10 اکتوبر 1963 کو مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت نے ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا اور اس آرڈیننس کو ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہیں وہ پہلے 1960 میں ایوب خان نے جاری کیا، پھر ایوب خان کی حکومت میں جو مغربی پاکستان کی بچی حکومت تھی اس نے 1963 میں جو ہے وہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا۔ یہ آرڈیننس در حقیقت صحافت پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایک شخص نے اگر اخبار جاری کرنا ہے تو وہ حکومت سے کس طریقے سے اس کی ڈکلریشن اور اجازت نامہ حاصل کرے گا۔ اگر غیر ملکی افراد پاکستان کے اندر اخبار جاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح اور کس پالیسی کے تحت جو ہے وہ اپنا اخبار جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ پھر پارلیمانی جو کارروائی جو سینٹ کی ہے، صوبائی اسمبلی کی ہے، قومی اسمبلی کی ہے، تو اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ اس کی کارروائی کو بغیر اسپیکر کی اجازت کے جو ہے وہ شائع نہیں کیا جا سکتا۔ کسی عدالتی کارروائی کو اگر کسی اخبار نے جاری کرنا ہے، اپنے اخبار کے اندر شائع کرنا ہے، تو وہ متعلقہ جج سے جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ لینی پڑے گی۔ پھر اسی آرڈیننس کے اندر باقاعدہ طور پر قابل گرفت جرائم کیا ہیں اس کا ذکر کیا گیا، پھر ان جرائم کے اوپر عدالتی سزائیں کیا ہوں گی اور ان عدالتی سزاؤں کے خلاف آپ حکومت کو کس طرح جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو بچے آپ نے اس کا کرنا ہے۔ پھر بچے 10 نمبر سوال ہے، پاکستان میں صحافت پر دباؤ ہے، اس کو آپ نے اظہار کرنا ہے۔ تو آگے کوشچن مارک ہے کہ پاکستان میں صحافت پر دباؤ ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ پاکستانی جو صحافت ہے اس کے اوپر یقینی طور پر دباؤ ہے۔ اور اس سوال کو بچے آپ حل کرنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک آپ کی ہیڈنگ بنے گی حکومت، پریشر گروپ، مالکان، دیگر اسباب۔ تو اس طرح یہ 4 آپ کی جو ہیں وہ بنیں گی ہیڈنگز مین۔ تو اس کی پہلی جو مین ہیڈنگ ہے وہ حکومت۔ تو حکومت کس طرح بچے صحافت کو دباؤ میں لاتی ہے؟ تو بچے حکومت صحافت اور اخبارات کو دباؤ میں لانے کے لیے ایسے قوانین بنا دیتی ہے کہ جس سے صحافت کو دباؤ میں لایا جا سکے، جیسے ابھی ہم نے 1963 یا 1988 کے RPPO کا ذکر کیا۔ پھر جو ہے پریس ایڈوائس، بچے پریس ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ حکومت جو خبر شائع کروانا چاہتی ہے وہ خبر اخبارات کو بھیجے گی اور اخبارات والے جو ہیں وہ مکمل طور پر اسی طرح یہ خبر جو ہے وہ شائع کرنے کے پابند ہوں گے، تو اپنی مرضی کی خبریں شائع کروا لیتے ہیں۔ سنسرشپ کی پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ پھر سرکاری اشتہارات جو ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں، چونکہ اخبارات کی بچے آمدنی کا بہت بڑا جو ذریعہ ہوتے ہیں وہ سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں۔ تو جو اخبار حکومت کے خلاف لکھے تو اس کو سرکاری اشتہارات دینا بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر کاغذ کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، تو جو اخبار حکومت کے خلاف لکھے تو اس کو کاغذ کی سپلائی بند کر دیتے ہیں۔ پھر اس طرح سرکاری بلوں کی ادائیگی روک لیتے ہیں کہ اگر حکومت نے سرکاری اشتہارات جو ہیں وہ شائع کروائے ہیں تو ان کے جو سرکاری بل ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے دوسرے نمبر پہ پریشر گروپ، بچے بہت سارے جو ہیں وہ پریشر گروپ ہوتے ہیں، جیسے سیاسی جماعتوں کے اندر پریشر گروپ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں صحافت کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جلسے جلوس کرتی ہیں ان کے خلاف۔ پھر پرائیویٹ اشتہارات ہوتے ہیں، بہت ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ اخبارات کو دباؤ میں لانے کے لیے اپنے اشتہارات بند کر دیتے ہیں۔ پھر مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں، لسانی تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ بھی تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جو صحافت کو پریشر میں لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح بچے تیسرے نمبر پہ مالکان، جو اخبارات کے بچے مالکان ہوتے ہیں وہ صحافت کو کس طرح دباؤ میں لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ اخبارات پاکستان کے بننے سے پہلے جو صحافت ایک مقدس پیشہ تھی، لیکن ان دنوں میں جو صحافت ہے وہ ایک بزنس ہے، تو جو مالکان ہوتے ہیں ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ صحافیوں کو دباؤ میں لے کے آتے ہیں، ان کو سچ لکھنے سے روکتے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح وہ صحافت کو دباؤ پر لاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بچے دیگر اسباب، متفرق اسباب اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو بچے دیگر اسباب کس طرح
صحافت کو دباؤ میں لاتے ہیں سامان طباعت، جو بچے چھپائی کا پرنٹنگ کا جو سامان ہے وہ باہر کے ممالک سے منگوایا جاتا ہے تو حکومت اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اخبار کی تقسیم کرنے کے لیے جو اخباری ادارے ان کو ایجنٹس رکھنے پڑتے ہیں، وہ معاوضہ لیتے ہیں۔ پھر بچے اخبارات کو ایک اور جو ہے وہ دباؤ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے دباؤ ہے، اور بچے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا دباؤ کس طرح آئے گا کہ وہ ٹیلی ویژن جو ہے یا ریڈیو ہیں وہ آج کی جو خبر ہوتی ہے وہ آج ہی شائع کر دیتے ہیں، اور اخبار کو وہ خبر کل شائع کرنا پڑتی ہے، اس سے یہ ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر خبریں حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ مہنگے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اخبارات کا آپس میں جو باہمی مقابلہ ہے اس کی وجہ سے بھی صحافت دباؤ میں آتی ہے، اور ناخواندگی، چونکہ اخبار پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، پاکستان کی بہت بڑی آبادی کا جو حصہ ہے وہ ان پڑھ ہے، اس لیے وہ اخبار ہی نہیں خریدتا۔ پھر بچے ہماری ایک سماجی عادت ہے کہ ہم اپنا اخبار نہیں خریدتے بلکہ کسی ساتھ والے کا جو اخبار لے کے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی اخبار کم شائع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بچے کچھ اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ ہیڈنگز جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ بچے 11واں اور آخری سوال ہے فیملی میگزین اور اخبار جہاں۔ بچے یہ 2 ہفتہ روزہ جو ہیں یہ اخبارات ہیں، میگزین ہیں۔ تو سب سے پہلے بچے ہم فیملی میگزین کا ذکر کریں گے۔ تو بچے جو فیملی میگزین ہے اس کو نوائے وقت اخبار کی جو انتظامیہ ہے وہ شائع کرتی ہے، تو نوائے وقت اخبار کے زیر اہتمام یہ فیملی میگزین شائع کیا جاتا ہے، اور اس کا آغاز دسمبر 1990 میں لاہور سے ہوا تھا، اور اس کے اندر آپ اس فیملی میگزین کے جو عنوانات ہیں، جو ٹاپکس ہیں ان کو بیان کریں گے، جیسے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام شعبہ ہے زندگی اور معاشرتی جو طبقے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر جو ہے اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر عنوانات شامل کرنے ہیں۔ اس کے بعد بچے اخبار جہاں بچے جنگ اخبار کی جو انتظامیہ ہے وہ شائع کرتی ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے زیادہ بچے چھپنے والا ہفتہ روزہ اخبار ہے۔ تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو یہ اخبار شائع ہوتا ہے وہ اخبار جہاں جو ہفتہ روزہ ہے، اور اس کے اندر بھی بچے جو ہے وہ ہر طرح کا مواد شامل ہوتا ہے، تو اس کے بھی اہم عنوانات جو ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ تو بچے یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جس کا اصل میں پرپز اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کے ساتھ یہ صحافت پارٹ 2 کے جو ہیں وہ 11 سوالات جو ہیں اس کا تعارف کروایا جائے، اور آپ کو بتایا جائے کہ کون سا سوال کس طرح آپ نے پیپر میں کرنا ہے۔ تو بچے آئی ہوپ آپ کو یقینی طور پر جو ہے وہ اس ویڈیو سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ خدا حافظ۔